ووٹ ڈالنا ہے کل؟ میں ووٹ ڈالوں گا جا کے، اور میں امید کروں گا میرا پورا پاکستان نکل کر ووٹ ڈالے گا. ہم بیلٹ بکسوں کی وہ حالت کر دیں گے کہ وہ پھٹنے والے ہو جائیں گے، پھر گندے رہو بہ گئے. ہمارا جو پنجاب والا نا یہ بہت سمجھدار ہے، یہ ویٹ کرے گا. ویٹ ویٹ ویٹ. ناؤ دس از مائی ٹائم. یہ موقع دیکھ کے چوکا مارتا ہے پنجاب میں، یہ انرجی ویسٹ نہیں کرتا. وہ جو آدمی جیل میں بیٹھا ہوا ہے نا، اس کے بارے میں نے کل علامہ راجہ عباس نقوی صاحب گئے تھے، وہ عالم دین ہے. میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا جی آپ ایک تو میں نے اسپیشلی ان سے سوال کیا، 2-4 سوال تھے تو اسپیشلی کیا. میں نے کہا مجھے بتائیں کہ آپ پہلے اس آدمی کو ملے تھے، آپ اب اس آدمی کو ملے ہیں، فرق بتائیں. انہوں نے کہا جی یہ تو بہت زبردست آدمی ہے جس سے میں اب ملا ہوں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے لیڈر وہ پہلے بھی تھا، سیاستدان وہ پہلے بھی تھا، اسیسمنٹ اس کی پہلے بھی ٹھیک ہوتی تھی، وہ ڈٹ جانے والا پہلے بھی تھا، دلیر بھی تھا. کہتا ہے اب وہ ریلیجیسلی دلیر ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے وہ اس کا ایمان، اس کا تقوی وہ کسی اور لیول پہ ہے. انہوں نے کہا یہ میری طرف سے امانت ہے عمران صاحب، لوگوں کو بتا دینا کہ میں جس آدمی سے مل کر آیا ہوں وہ کئی علماء سے زیادہ اب دین کو جانتا ہے. اس نے قرآن پاک کی وہ آیتیں یاد کر لی ہیں اردو میں اور انگریزی میں کہ اس کو پتہ ہے کہ کہاں پہ کیا لکھا ہوا، وہ صفحہ نمبر کے ساتھ ریفرنس دے دیتا ہے. میں نے علماء کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے اس عمر میں کسی کا اتنا حافظہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ 70 سال کی عمر کے بعد قرآن پاک کو ایسے یاد کر رہا ہے اور ایسی چیزیں اس کو یاد ہیں، احادیث اور قرآن پاک، اور وہ میرے سامنے بیٹھ کے ریلیجیس ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ کر رہا تھا. اس کو اس بات کی ایکسائٹمنٹ تھی کہ ایک عالم دین آیا تو اس کے ساتھ بات کرنے کا مزہ آئے گا مجھے. تو انہوں نے کہا جی وہ یہ لیول ہے. میں نے اس کو پہلے سے زیادہ مضبوط دیکھا، پہلے سے زیادہ کمیٹڈ دیکھا، اور وہ اتنا کانفیڈنٹ ہے اپنی قوم کے اوپر کہ ہمیں باہر رہ کے اتنا کانفیڈنس نہیں ہے جتنا اس کو اندر بیٹھ کے ہے. پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں. لوگوں کو نکلنے کی ترغیب تو لوگ بہت دے رہے ہیں. ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں، اور جو لوگ ہمیں آ کر بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بہت دنیا نکلے گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر الیکشن ڈے کو مینج کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے اس نظام میں تو یہ نظام اتنے سارے کپڑے اپنے نہ اتارتا. جو یہ پچھلے 3-4 ماہ سے ہم اترتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، نظام کو اتنا ننگا ہم نہ دیکھ پاتے اگر اس نظام میں یہ کیپیسٹی ہوتی کہ یہ الیکشن ڈے کو اکیلا مینج کر سکتا. مجھے نہیں لگتا یہ مینج کر پائیں گے، اور اگر یہ مینج نہیں کر پائیں گے تو نتائج کیا ہوں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. پھر مجھے جو چیز علی ایک بہت زیادہ ابھی اس وقت خوفزدہ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ انتقال اقتدار. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس مرتبہ یہ سموتھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ جو مقبول پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو اتنا دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے کہ اگر وہ بہت بھی زور مار لے گی نا، بہت بھی زور مار لے گی تو پھر بھی اتنا ان کو دبا دیا جائے گا کہ ایک عجیب و غریب کھچڑی پک جائے گی. اگر کھلا چھوڑے تو وہ ابھی 3/4 سے آ جائیں گے، وہ 75% سیٹیں لے کے آ جائیں گے، وہ بلوچستان سے جیت جائیں گے، کے پی پورا جیت جائیں گے، پنجاب جیت جائیں گے، وہ تباہی پھیر کے آ جائیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کوشش کی جا رہی ہے اس کوشش کے نتیجے میں جو لوگ جیت کر آئیں گے وہ حکومت کیسے بنائیں گے. کیونکہ جو متنجن پکنے جا رہا ہے نا، جو مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن ہم یہاں پہ الیکشن کور کر رہے ہیں ابھی. جیسے آپ کورٹ میں جاتے ہیں نا، آپ کو جج کو سلام جواب نہیں، آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آج جج صاحب کا موڈ کیا ہے، کس طرف جا رہی ہے بات. اندر داخل ہوتی ہے، آپ کورٹ کے ماحول کو بھی بھانپ لیتے ہیں کہ یہاں گرمی ہے یا موسم ٹھیک ہے، کہ میں غلط ٹائم پہ غلط جگہ تو نہیں آ گیا. تو اسی طرح ہم جو جرنلسٹ ہیں نا، ہم بھی چیزوں کو اسمیل کر لیتے ہیں. میں کافی الیکشن کور کیے ہیں، ضمنی الیکشن کور کیے ہیں، جنرل الیکشن کور کیے ہیں، اس کے علاوہ بلدیاتی الیکشن بہت کور کیے ہیں جو گلی محلوں تک کی سیاست کے اندر آپ کو جانا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں جو متنجن پکنے جا رہا ہے نا اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوگا. اور وہ لوگ جو اس وقت شیروانیاں سلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں وہ بیچارے بدمزہ نہ ہو جائیں. اور زیادہ میں شریف فیملی کی طرف اگر آپ کو اشارہ کروں تو ان کی 2 بڑی سیٹیں جس کے اوپر ان کو بڑا تکیہ ہے کہ وہ لے جائیں گے، ایک وزیر اعظم پاکستان کی اور ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کی. مجھے ان دونوں سیٹوں کے اوپر ان کی فیملی سے زیادہ مضبوط امیدوار باہر نظر آ رہے ہیں. یعنی بہت عجیب سی سچویشن ہے، اور اس سچویشن میں ان کی یہ حالت ہو جائے گی کہ ان کو کمپرومائز پڑنا پڑ جائے گا، کیونکہ ایک بہت بڑا جن جو ہے وہ بوتل میں بند ہے ابھی. اور ان کی حالت یہ ہے کہ اگر یہ کوئی بات نہ مانے تو ان کو صرف وہ جن دکھا دیں یا اس کی تصویر دکھا دیں یا اس کی آواز سنا دیں تو یہ سارا کچھ مان جائیں گے. نواز شریف سے اگر کوئی بات کہی جائے کہ میاں صاحب اے کر دو، میاں صاحب کہتے ہیں جی میں یہ بات نہیں کرتا، تو میاں صاحب کو کہا جاتا ہے کہ جی 1-2-1.5 ہفتے کے اندر عمران خان کو پھر فیلڈ مل جائے گی اور وہ ضمانتیں کروا کے باہر آ جائے گا. تو میاں صاحب کے پاس پھر 2 ہی رستے ہوں گے، یا ہیتھرو ایئرپورٹ یا اسلام آباد ایئرپورٹ. اور اسلام آباد ایئرپورٹ اگر وہ آئیں گے تو وہ پھر اسی طرح آئیں گے جیسے ان کو کہا جائے گا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس متنجن میں بہت سارے لوگ بدمزہ ہونے والے ہیں. اور مجھے ان الیکشن میں نا ایک اور بھی تھوڑی سی مجھے وائبز آ رہی ہیں کہ بڑے برج گر بھی جائیں گے. یعنی بہت سارے ایسے لوگ تو جیتیں گے یا ان کو جتوایا جائے گا کہ ایک پوزیشن بن جائے، ایک ایسی پوزیشن بن جائے جس میں جو مین پلیئرز ہیں ان کی ٹیبل کے اوپر گیم اس سچویشن میں آ جائے کہ وہ اپنے موڑے چلا سکیں. وہ سچویشن تو انہوں نے بنانے کی کوشش کرنی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جو بڑی پارٹیز ہیں ان کے بڑے برج ان کو بھی گرنے دیں گے، روکیں گے نہیں، خود نہیں گرائیں گے. وہ ایکچولی گرے ہوئے ہیں، ان کو سہارا شاید آخری دن پہ آخری گھنٹوں میں نہ ملے. اگر یہ بڑے برج گر جاتے ہیں نا تو ہینڈلنگ بہت آسان ہو جاتی ہے.
تو میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ انوار اللہ کاکڑ ٹائپ کا کوئی وزیر اعظم شاید پاکستان پہ آئے گا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ایک الیکشن اور دوبارہ لڑنا پڑے گا پاکستانیوں کو. یہ ریکارڈ کے اوپر رہے گا، ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. اگر تو یہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوتا تو اس پہ بہت بڑے بڑے سوالات پیدا ہو جائیں گے. امریکہ کی موجودہ حکومت کو پاکستان میں زیادہ مداخلت کرنے کا شوق نہیں ہے، چاہے جتنی مرضی زیادتی ہو، لیکن جو ایکسپیکٹڈ گورنمنٹ ہے جو امریکہ میں آ رہی ہے وہ اس میں دلچسپی لے گی. اور آپ کو پتا ہے جو امریکہ دلچسپی لیتا ہے تو گلف بھی لیتا ہے، سعودیہ بھی لیتا ہے، یو اے ای بھی لیتا ہے، باقی بھی لیتے ہیں سب. اور چین اور رشیا تو آلریڈی وہ ایک خاص قسم کا کیمپ آپ کو آئیڈیا ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. اس ساری سچویشن میں جو نئی ایڈمنسٹریشن وائٹ ہاؤس میں آئے گی اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر پڑے گا، جو نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں ہمیں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ہم اگر آج فیصلہ کریں کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ رہنا ہے اور کل ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں تو امریکہ کی جرت ہی نہیں ہوگی کہ اس کے اوپر سوال اٹھا سکے گا. کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا، وہ کہہ ہی نہیں سکے گا. اگر اس کی پسند کی حکومت نہیں بھی ہے تو وہ نہیں کہہ سکے گا کچھ بھی. فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، پبلک نے ووٹ کیا ہے، پاکستان کے لوگوں کا فیصلہ ہے، ہمیں ماننا پڑے گا. تو میں نے ایک ویڈیو میں بھی کہا تھا، مجھے میری ٹیم کے لوگ بیٹھے تھے، کہتے سر ایک میسج آپ ریکارڈ کروا دیں. تو میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ یار اگر میں نہیں مایوس ہو رہا تو آپ تو نہ ہی ہوں. بالکل میں نے انہیں یہی کہا تھا. اگر کوئی 4 بندے جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تو ان میں ایک آپ بھی ہیں. مجھے چوٹ لگی ہوتی ہے اور میں نہیں بتاتا کہ کہاں لگی ہے، ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ کدھر لگی ہے. میں تو مایوس نہیں. یہ ملک بھی میرا ہے، یہ ادارے میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں. اس ملک کے پہاڑوں کا میں مالک ہوں، اس کے دریاؤں کا، اس کے سمندر کا، اس کے گلیشیئرز کا، اس کے جنگلوں کا میں مالک ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر. ہم اس کو اون کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے نا کہ ہم کہیں سے گزر رہے ہوں، میرے ساتھ آپ نے شکار کھیلا ہے، جنگل میں کوئی لکڑی کاٹ رہا ہو میں اتر کے گلے پڑ جاتا ہوں. اور پہلا سوال لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کا یہاں سے کیا تعلق ہے؟ تو میں کیا کہتا ہوں، میرا جنگل ہے، میں نہیں کاٹنے دوں گا. میں اس کو اون کرتا ہوں. میں بالکل مایوس نہیں ہوں. مار پڑی ہے، ٹوٹا ہوا ہوں، تھکا ہوا ہوں، اس کے باوجود میں اس کو اون کرتا ہوں. میں بالکل مایوس نہیں ہوں اپنے ملک سے، اپنی مٹی سے، اللہ کی برکت سے. عوام تو سرپرائز دے چکی ہے، اور کتنا سرپرائز دے گی، ابھی کتنا ٹیسٹ کرنا ہے عوام کو. اس نے سرپرائز آپ کو دے دیا ایکچولی. پبلک آف پاکستان نے، سب کو پتا ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے. بات یہ ہے کہ یہ نظام عوام کی بات کب سنتا ہے. کل ایک ایسا موقع ہے جب عوام کی، نارملی عوام جو آواز دیتی ہے اس کی آپ پچ اگر 20-30 آپ لے لیں کہ اس لیول تک وہ اپنی پچ کو لے کر آ رہے ہیں، کل وہ 100 کی پچ پہ جائے گا. کیا جو نظام کے کان ہیں وہ اس کو کل سنیں گے یا ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیں گے؟ ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے. ڈیپینڈ اس پہ نہیں کرتا کہ پبلک چاہتی کیا ہے، وہ سب کو پتا ہے کیا چاہتی ہے. کل وہ یہ بتائے گی وہ کتنے زور سے چاہتی ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ نظام کے کان اتنی زوردار آواز کو برداشت کر سکتے ہیں یا اس پہ لبیک کہہ دیں گے. یہ دیکھنا. عمران خان وہ آدمی آیا اور اس طرح کے لیڈر بلیسنگ ہو. اس کے پاس چاروں صوبوں میں اس نے تمام نسلوں اور تمام فرقوں کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے لیے احتجاج سیم ٹائم میں اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع اور دیوبند سارے علماء اکرام سیم ٹائم میں اس کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو فرقوں والا مسئلہ ہو گیا ختم. پٹھان، پنجابی، بلوچ، سندھی سب اس نے اکٹھے کر دیے. یہ ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. اس کا انالیسس کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے. جب عمران خان دیکھیں کتنا اور کتنی حکومت کرنا چاہے گا. وہ ایج کے جس حصے میں ہے کیا وہ اپنی 100 سال اور حکومت کر لے؟ تو جب آپ کے پاس ایک ایسے قدبت کا آدمی ہو نا تو اس سے آپ کچھ اور نہ کریں تو ایک نیشن بنانے کا فائدہ آپ اٹھا لیں. باقی نظام کی مرضی ہے. ناظرین، عمران ریاض خان نے جو داستان سنائی، یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے رجیم چینج آپریشن سے، جو بیرونی سازش کے تحت عمران خان کا تختہ پلٹا گیا. پھر عمران خان کہتا ہے کہ ہمیں غلامی کی زنجیریں نہیں قبول، ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کر سکتے، لہٰذا ملک میں جمہوریت قائم ہونی چاہیے. اس پر طاقتور لوگوں کی نواز شریف کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے اور پھر نواز شریف کو اس ملک پر مسلط کرنے کے لیے ہر طرح کا غیر قانونی اور غیر آئینی کام بھی کیا جاتا ہے، جس میں عمران خان پر جھوٹے مقدمات بنانا، 9 مئی کی آڑ لے کر عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو نکر میں لگانا، کپتان کے گھر پر حملہ کیا گیا اور کپتان پر ہر طرح کے جھوٹے اور جعلی مقدمات بنائے گئے اور پھر آخرکار کپتان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کر لیا گیا. جب لوگوں نے اس پر پرامن احتجاج کیا تو سازش کرنے والوں نے اب اس پرامن احتجاج میں اپنے بندے چھوڑ دیے اور پوری پلاننگ کے تحت 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ کر کے سارا ملبہ پی ٹی آئی اور عمران خان پر ڈال دیا. کیونکہ اس وقت عمران خان کے ساتھ عوام کی طاقت تھی اور عمران خان کی پاپولیرٹی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ عمران خان کو نکر میں لگانے کے لیے یہ سازش کی جاتی. لہٰذا 9 مئی کی آڑ لے کر عمران خان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا کر پی ٹی آئی کو توڑا گیا، بہت سے امیدواروں کو گرفتار کر لیا گیا، پی ٹی آئی کے امیدواروں کو بلیک میل کیا گیا اور بہت سے لوگوں کو انٹرویو دے کر پی ٹی آئی چھوڑنے پر مجبور بھی کیا گیا. اور پھر اس کے بعد عمران خان کی پارٹی کو توڑ کر 2-3 اور لوٹا پارٹیز بنائی گئی. ناظرین، کم از کم اس معاملے میں ایک چیز اچھی ہوئی کہ پی ٹی آئی میں جتنے بھی لوٹے اور منافق لوگ تھے وہ پی ٹی آئی سے نکل گئے. لیکن ناظرین، عمران خان کے خلاف سازش کرنے والوں نے 9 مئی کی آڑ لے کر پی ٹی آئی کو توڑا گیا، پی ٹی آئی کے امیدواروں کو گرفتار کیا گیا، لیکن
پھر بھی عمران خان کی پاپولیرٹی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ عوام کو عمران خان کے خلاف بننے والے جعلی اور جھوٹے مقدمات کا علم تھا، اسی لیے عوام کو اس پر کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا۔ تو انہوں نے ایک اور سازش تیار کی کہ پی ٹی آئی کو تو توڑ پھوڑ چکے ہیں، لیکن پھر بھی عوام عمران خان کو ہی ووٹ دینے کو تیار ہے، اسی لیے انہوں نے ایک اور